بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ دنیا بنائی وہاں ہی اس کو اس کے انجام تک پہنچانے کے لیے کچھ نشانیاں بھی بتا دی تاکہ لوگ عبرت پکڑیں اور قیامت سے پہلے توبہ کر لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے ہونے والی نشانیاں بتائی ہیں، ان میں سے بہت سی پوری ہو چکی ہیں، جبکہ کچھ بڑی پیشن گوئیاں ابھی تک ظہور پذیر نہیں ہوئی۔ ان پیشن گوئیوں میں ایک پیشن گوئی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے، جو کہ قیامت سے پہلے ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ دنیا میں کفر پھیل جائے گا اور زمین ظلم اور سرکشی سے بھر جائے گی، اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی طرف سمٹ جائے گا۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدنا فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص پیدا ہوگا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک عرب کا بادشاہ بنے گا جو مجھ سے یا میرے گھر والوں سے ہے، اس کا نام میرے نام کے مواقف یعنی محمد ہوگا اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے مواقف یعنی عبداللہ ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے وہ ظلم اور زیادتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ قرب قیامت مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھن چکی ہوگی، حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے۔ اس دور میں حکومت پر بیٹھے ہوئے رہنما طاغوت کی اطاعت کرنے والے ہوں گے جو ظلم و زیادتی کریں گے اور عوام ان سے پریشان ہو چکی ہوگی۔ قرب قیامت کے اس بدترین حالات میں اللہ امام مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ لہٰذا حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب عراق والوں پر روپیہ اور غلہ آنے پر پابندی لگا دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اجمیوں کی جانب سے ہوگی۔ پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، وہ وقت قریب ہے جب اہل شام پر بھی یہ پابندی لگا دی جائے گی۔ پوچھا گیا کہ یہ رکاوٹ کس کی جانب سے ہوگی، فرمایا کہ اہل روم کی جانب سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں ایک خلیفہ ہوگا جو لوگوں کو مال بھر بھر کے دے گا اور شمار نہیں کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام اپنی پہلی حالت کی طرف لوٹے گا جس طرح کہ ابتدا مدینے سے ہوئی تھی، یہاں تک کہ صرف ایمان مدینہ میں رہ جائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل مسلمانوں کے مالی حالت بھی بہت زیادہ خراب ہو چکی ہوگی اور لوگوں کی طرف سے اہل اسلام کو شدید نقصان پہنچایا جائے گا کہ لوگ کھانا کھانے کے لیے محتاج ہو چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور کیسے ہوگا، اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی القعدہ کے مہینے میں قبائل کے درمیان کشمکش اور معاہدہ شکنی ہوگی، لہٰذا حاجیوں کو لٹایا جائے گا اور مینا میں جنگ ہوگی، بہت زیادہ قتل و عام اور خون خرابہ ہوگا، یہاں تک کہ اکبرہ جمرہ پر بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ نوبت یہاں تک آئے گی کہ حرم والا یعنی امام مہدی علیہ السلام بھی وہاں سے چلے جائیں گے اور مقام ابراہیم کے درمیان میں آئیں گے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد اہل بدر کے برابر ہوگی۔ ان بیعت کرنے والوں میں سے زمین و آسمان والے خوش ہو جائیں گے۔ جب لوگ بھاگے بھاگے امام مہدی علیہ السلام کے پاس آئیں گے تو اس وقت مہدی علیہ السلام کعبہ سے لپٹ کر رو رہے ہوں گے، تو لوگ امام مہدی علیہ السلام سے کہیں گے کہ آئیے ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، تو وہ کہیں گے کہ افسوس کہ تم کتنے معاہدے توڑ چکے ہو اور کس قدر خون خرابہ کر چکے ہو۔ اس کے بعد وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیعت کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ان کو پالو تو ان کے ہاتھ پر بیعت کر لینا، کیونکہ وہ دنیا میں بھی مہدی ہیں اور آسمان پر بھی مہدی ہے، لہٰذا امام مہدی کو لوگ ان کی نشانیوں سے پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے اور امت کے رہنما ثابت ہوں گے۔ دراصل امام مہدی کے ظہور سے پہلے ہی کچھ نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی، جن میں دجال کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، مشرق سے ایک عظیم آگ کا نکلنا ہے، جن کی پیشن گوئیاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں کی ہیں۔ لہٰذا ان نشانیوں کے پورے ہو جانے کے بعد مسلمان خود اس انتظار میں ہوں گے کہ اس امت کو نجات دلانے والا وہ رہنما قریب ہی آنے والا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہدی علیہ السلام میری اولاد میں سے ہوں گے، روشن و کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے، اور روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح وہ پہلے ظلم و ستم سے بڑی ہوئی تھی۔ وہ 7 برس تک زمین پر برسر اقتدار رہیں گے۔ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آسمان سے نازل ہو چکے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی تھے جنہیں آپ کی زندگی میں ہی آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک پیغمبر ہونے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کریں گے، لہٰذا روایتوں میں آتا ہے کہ صبح کی نماز کے وقت دمشق کی مسجد کے شرقی مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ وہ اس وقت دیکھیں گے کہ امام مہدی علیہ السلام نماز شروع کرنے والے ہیں۔ امام مہدی بھی یہ محسوس کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہے، لہٰذا امام مہدی علیہ السلام پیچھے ہٹیں گے تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے آ کر امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں آگے کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک لشکر کے ساتھ روانہ ہوں گے اور دجال سے جنگ کریں گے اور اسے قتل کر دیں گے، اور اس کے بعد بیت المقدس کی فتح ہوگی۔